اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میں آج کی اس مجلس میں ان سارے انسانوں سے مخاطب ہوں جن تک اللہ میری آواز پہنچا دے۔ میں آج کی اس مجلس میں اس ایک پاک ہستی اور مہاشکتی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے، اس عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آسمانی کتاب کا سہارا لیتا ہوں کہ امن خلق السماوات والارض، بھلا تم یہ بتا دو کہ وہ کون ہے جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ گھومتی پھرتی زمین اور یہ اتنا بھاری آسمان جو بغیر کھمبوں کے کھڑا ہوا ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ پھر یہ زمین جس پر سارے انسان بستے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، مر کر اسی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری زمین مردوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر یہ زمین امن جعل الارض قرارا، اس زمین کو قرار کس نے دیا ہے جبکہ چل رہی ہے؟ یہ کل فی فلک یسبحون کے تحت زمین گھوم رہی ہے، اپنے محور پر بھی اور اپنے مدار پر بھی گھوم رہی ہے۔ گھومتی پھرتی زمین کے اوپر ایک آسمان تنا ہوا ہے، اس میں چراغ لگے ہوئے ہیں اس آسمان میں۔ تو اس وقت یہ اللہ کا عاجز بندہ عام انسانوں سے مخاطب ہیں سادہ زبان میں کہ یہ زمین کس نے بنائی، اس کا کیا جواب ہے؟ ہم نے بنائی؟ انسان اس زمین کو بنا سکتا ہے؟ اس دور میں جب ہم رب العالمین کی طرف سے پہنچائے جا چکے ہیں تو ہمارے سامنے بات کھل گئی ہے کہ سارے سمندر جو اس وقت انسان دیکھ پاتا ہے وہ سب اس زمین کے اوپر ہیں، ٹاکے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سمندروں کو کس نے بنایا؟ اس پانی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہے، دو ہے، چار ہے، 10-20 ہیں، یا خود انسانوں نے بنایا اس کو؟ آسمان سے پانی کو کس نے برسایا؟ ایک ایک بوند کی دھار جیسے موتیوں کی لڑی کی طرح برس رہی ہو انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے۔ پھر اس پانی کو میٹھا بنایا، شارب للشاربین، پینے والے کے گلے سے آسانی سے اتر جائے۔ پانی کی ایک اور قسم بھی ہے جو اکثر سمندر میں ہوتا ہے، کھارا بھی اور کڑوا بھی۔ ہمارا کروڑوں ٹن سالٹ، نمک جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ یہ پھر زمین کے اندر معدنیات ہیں، کروڑوں ٹن کوئلہ اس کے اندر سلک رہا ہے، لاکھوں لاکھ ٹن کے جواہرات اور اشیاء اور لوہے کے کण اور ایسی بہت ساری چیزیں جو زمین کے اندر بھری ہوئی ہیں۔ اسی زمین سے انسان بنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسانوں سنو اس بات کو، کسی دھرتی سے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور مار کر کے اسی میں ڈالیں گے اور اس میں سے نکال کر کے پوچھیں گے کہ زمین پر تو نے کیا کیا ہے۔ 100 سال کی نپی تلی زندگی ہے، ایک جنریشن 100 سال میں
موت کے گھیرے میں آ کے زمین کا لقمہ بن جاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کے آدمی دکھ رہے ہیں کیا آپ کو؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا آج کی اس مجلس میں کہ کون سی شکتی ہے، کون ہے یہ ایک وحدہ لا شریک مالک ہے، یہ جو اشیاء کا خالق ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق میں، اس نرمان میں سب سے اہم شخصیت آدم کا بیٹا ہے، انسان ہے، جو 2 پاؤں پر زمین پر چلتا ہے۔ انسان تو انسان ہے ہی، ہزاروں لاکھوں قسم کے جانور، پرندے، وحشی جانور، چوپائے، دودھ دینے والے جانور، کیڑے مکوڑے، لاکھوں قسم کے جیودھاری ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کچھ انسان کے کھانے کے کام میں آتے ہیں، کچھ انسانوں کی ضرورت ان کے چمڑوں سے پوری ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں سے پوری ہوتی ہے۔ اور یہ رنگین کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہم کو دکھتے رہتی ہے۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے سورج کو دیکھ لیجیے، روز دیکھ لیجیے، لاکھوں کروڑوں سال سے گردش کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا اور خوب کہا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج پر غور کرو کہ جب سے میں نے اس کو پیدا کیا تب سے وہ چل ہی رہا ہے، وہ چل ہی رہا ہے، ٹھہر نہیں رہا کہیں۔ آپ کو اور ہم کو دکھتا ہے کہ اس کا طلوع ہوا اور اس کا غروب ہوا، شمس کا طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن یہ دھرتی گھوم رہی ہے، پوری کائنات گھوم رہی ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، ایک دن جا کر کے ٹھہر جائے گا۔ یہ چندرما جس کی ٹھنڈی روشنی سے ہم بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں جو ان گنت ہیں، معمولی آدمی کا تو دھیان اس طرف نہیں جاتا، لیکن کھوجی انسان کو آسمان کی طرف اگر دیکھے تو قرآن نے کہا کہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ دیکھو دیکھو آسمان کی طرف، جی بھر کے دیکھو، آنکھ اٹھا کر کے دیکھو، غور سے دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر کے واپس آ جائے گی۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں، کاریگری میں، اس کے نرمان کے اندر تم کوئی تفاوت اور فرق نہیں دیکھو۔ اسی میں رات آتی ہے، اگر رات کو نہ آنے دے وہ، یا دن کو نہ آنے دے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ اس لیے فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ کہ انسانوں اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات رہنے دے اور دن نہ آنے دے، بس رات پر رات آ رہی ہے، رات پر رات آ رہی ہے، دن آ ہی نہیں رہا۔ تو وہ دن تمہیں لا کے کون دے گا جس میں تم کام کاج کر سکو گے اور روشنی تمہیں مل سکے گی؟ یا پھر اس سے الٹ بات یہ کہ اگر دن ہی دن رہنے دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ کون غیر اللہ ایسا ہے کہ جو تمہیں رات لا کر کے دیکھا جس میں تم سکون اور اطمینان سے سو سکو گے، اور دن بھر کی تھکان اور ویسٹ ہونے والی انرجی کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے صبح تک کے تمہارے بدن کو آرام ملے گا، ایسی رات کون لا کے دیتا ہے؟ تو بھائیوں، میں بتا رہا تھا اس 25 منٹ کے خطاب میں کتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اس لیے آپ کا دھیان آسمانی کتابوں کی طرف لے جاتا ہوں۔ آسمانی کتابیں بہت ہیں، بے شمار ہوں گی، بہتوں کے تو نام بھی بھول گئے ہیں، بہت سو کے لوگوں نے اس کے ڈیزائن بھی بدل دیے، ہیرا پھیری بھی کر لی، لیکن 4 کتابیں ایسی ہیں جس میں تورات، زبور اور انجیل، اور اللہ کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا، وہ یہ 4 کتابیں اب بھی تذکرے میں ہیں۔ پہلی 3 کتابوں میں کچھ پھیرا پھیری ہوئی ہے، اس کا میں دعوے دار نہیں ہوں،
لیکن جو ان کتابوں کو مانتے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہاں کچھ اس میں ہیرا پھیری ہوئی ہے۔ ایک ایسی کتاب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آسمانی کتاب ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کوئی جھوٹ بات، کوئی ناروا بات، کوئی ایسی بات جو غیر ضروری ہو اس قرآن میں نہ ادھر سے آ سکی نہ ادھر سے آ سکی، یہ حکیم اور حمید بادشاہ کی طرف سے اتاری گئی۔ اس کائنات کا، اس سنسار کا کوئی مالک ہے جس نے اس کی تخلیق کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دو چیزوں کی طرف دھیان دو، ایک تخلیق کی طرف کہ دکھ کیا رہا ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہ محمد ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نگاہ ڈالو زمین و آسمان میں ہر طرح کیا کیا دکھ رہا ہے تم، بارش دکھ رہی ہے، رات دکھ رہی ہے، دن دکھ رہا ہے، انسان کی پیدائش دکھ رہی ہے، موت دکھ رہی ہے، گھومتی پھرتی کائنات دکھ رہی ہے، بارش دکھ رہی ہے، اس کو بجلیاں دکھ رہی ہے، روشنی دکھتی ہے، اندھیرا دکھتا ہے، اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی دکھتی ہے، انسانوں کی پیدائش اور موت بھی دکھتی ہے۔ انسانوں کی صورت ماں کے پیٹ میں بناتا ہے وہ، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ایسا ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔